أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی سے گڑ گڑا کر پکارتے ہو اور کہتے ہو کہ اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخش دے تو ہم اس کے بہت شکر گزار رہیں گے۔ قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ کہو کہ خدا ہی تم کو اس تنگی سے اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ
مستقر وسوف تعلمون. ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم، شان رمضان کے سیٹ پر موجود تمام آڈینس کو سب کو السلام علیکم. محسن صاحب، اشرفی صاحب، وسیم بھائی، السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں جناب؟ بالکل ٹھیک. یہ 3 گھنٹے کی سحری ہاں اور 5 یا 6 گھنٹے کی افطار کی ٹرانسمیشن. آج تو 6.5 گھنٹے کی 6.5 گھنٹے کی. یہ سب ایک طرف، اچھا، اور یہ قرآن کی تلاوت ایک طرف. اللہ اکبر. ہاں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، زبر زیر ہو جائے. اچھا، میں جہاں اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہوتا ہوں، تمہارے لیے بھی کر رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ اس نے بھی ترجمہ کرنا ہے، اس کا بھی ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے. تو یہ میرے مالک، میرے رب کا آپ پر، ہم پر، ہمارے بھائیوں پر احسان عظیم ہے کہ اللہ ہمیں اپنی تعریف کی بھی توفیق دیتے ہیں اور ہمیں اپنی مداح کی بھی توفیق دیتے ہیں اور اپنی نسبت سے وقت گزارنے کی توفیق دیتے ہیں. الحمدللہ، جزاک اللہ. اور کچھ ذرا سا مختصر سے اگر ان آیات کا بیک گراؤنڈ جو بھی ہم نے تلاوت کی. اصل میں سب سے بڑا جو پوری کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وسیم، وہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو تو مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک، اس سے انکار نہیں کرتے. اچھا، کفار بھی نہیں کرتے اس سے انکار. پتہ ہے آپ کو، اے میرے نبی ان سے پوچھئے، وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھئے تو صحیح زمین آسمان کس نے بنایا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا ہے. ہاں، اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم اللہ کی گرفت میں بھی ہیں، ہم اس کی پکڑ میں بھی ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں اس کو. میری زندگی بھی اسی کی مرضی سے گزر رہی ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس کی مرضی، میری زندگی پر اس کا زور نہیں ہے. اس لیے میں کماتا اس طرح ہوں جس طرح میرا دل کرتا ہے. اس لیے میں اگر کسی پر ظلم کرتا ہوں تو اس کو اپنا حق سمجھتا ہوں. اچھا، لیکن یہ آرگیومنٹ تو بہت سے اپنے بھی دیتے ہیں. اللہ معاف کرے، شاید کبھی کسی کی بھی ذہن میں خیال آ سکتا ہے، لوگ ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو کہ بھئی وہ مال جو میں نے اپنی ایفرٹ سے کمایا ہے، میں صبح سے شام تک لگا ہوا ہوں، میں لوگ کہتے ہیں 20-20 گھنٹے کے میں کام کر رہا ہوں، اپنی ایفرٹ سے میں نے کمایا ہوا ہے، تو پھر اس پر یہ رائٹ مجھے کیوں نہیں ہے کہ میں پھر اپنی ایفرٹ سے کمایا ہوا مال کو اپنی ول سے خرچ بھی کر دوں؟ تو قارون نے یہی تو کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل پر، ہم پر تو اللہ کا احسان صرف 2.5% زکوٰۃ لگتی ہے، ان پر 10% تھی. تو یہ اس نے آ کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی پہلے تو، اچھا، کہ میرے لیے دعا کریں. چچا زاد بیٹا تھا، ٹھیک، دعا کروائی کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مال دے. وہ نبی تھے، کلیم تھے، ہاتھ اٹھائے، اللہ نے خزانوں کے دروازے کھول دیے قارون کے اوپر. یہاں تک کہ اس کے خزانوں کی جو اس کے جو گوڈاؤنز تھے، جن گوداموں میں اس کا سامان تھا، اس کی چابیاں جو تھیں وہ خچروں پہ لدا کرتی تھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس اپنا بندہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر زکوٰۃ دے دو، تو کیونکہ یہ تم پر اللہ کی دین ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا اللہ کہاں سے آ گیا؟ ہاں، میں نے 3 سال پہلے، وہ ہمارے مفتی اکمل صاحب آتے ہیں نا یہاں پر، میں نے ان سے ایک بات سنی، میں آج تک نہیں بھولتا. میں نے جتنی اللہ سے توبہ اس بات پر کی ہے جو حضرت نے مجھے جو حضرت نے جو ہمیں مجھے جو بات بتائی تھی، انہوں نے کہا آدمی اپنا میرا کر کے ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اگر اس کو کہا جائے نا بھائی آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے، تو یہ بات اس کو بری لگتی ہے کہ یار یہ اللہ کہاں سے بیچ میں لے کر آ رہا ہے، میں خود کر رہا ہوں، یہ اللہ کو بیچ میں کیوں لے کر آتے ہو؟ تو قارون نے یہی کہا موسیٰ علیہ السلام کو، یہ اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ میں نے کمایا ہے.
تو پھر اس کا مطلب اگر کبھی دماغ میں یہ خیال آ جائے تو یہ قانونی سوچ ہے. یہ قانونی سوچ ہے. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ میں تو بھوکا مرنے لگا ہوں, دعا فرمائیے کہ اللہ مجھ کو تھوڑا سا مال کے اندر. تو آپ نے کہا مت کروا, یہ دعا مت کروا, اچھا برکت. اس نے کہا حضرت خدا را کر دیجئے, خدا را کر دیجئے. آپ نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ, اس نے بہت انسسٹ کیا, آپ نے ہاتھ اٹھا لیے. صحیح. اب اس کی مال میں برکت شروع ہو گئی, بکریاں آ گئیں, اونٹ آ گئے, مال آ گیا. تو پھر وہ کیا تھا کہ پہلے تو مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا, پھر اس نے گھر پہ پڑھنی شروع کر دی. پھر وہ ذرا بڑا ہو گیا, پھر اس نے وہ جو ہم نہیں کہتے جگہ ہماری چھوٹی پڑ رہی ہے, وہ مدینے سے باہر نکل گیا. اسی بات کو کرتے کرتے اس نے مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا. پھر ایک وقت آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ بھائی اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. جب وہاں گیا تو اس نے کہا کون سی زکوٰۃ, یہ میرا مال ہے. تو وہ صحابی اسی طرح واپس آ گئے اور واپس آ کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. اس کو احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر گیا, بھاگا بھاگا آیا زکوٰۃ کا مال لے کر. آپ نے انکار کر دیا, اب نہیں لوں گا, مجھے حکم نہیں, اب واپس لے جاؤ. بڑا رویا پٹا, آپ نے کہا مجھے اب حکم نہیں, منع کر دیا گیا مجھے. تو وہ واپس لے گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں وہ آیا اسی طرح. تو آپ نے کہا بھائی اللہ کے نبی نے نہیں لیا, میں کیسے لے سکتا ہوں, واپس چلا گیا. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا, وہ پھر لے کر آیا. آپ نے کہا بھائی نہ رسول نے لیا نہ صدیق نے لیا, میں کیسے لے سکتا ہوں. ان کے انتقال کے بعد ذوالنورین عثمان غنی کا دور آیا, تب لے کر آیا, انہوں نے بھی انکار کر دیا. اور ان کے دور میں پھر اس آدمی کا انکار ہوا. تو وسیم سب سے زیادہ خطرناک بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنا مال نہیں دے رہا, سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جب دینا چاہوں اللہ قبول نہ کرے, اس وقت قبول نہ کرے, یہ اللہ توفیق نہ دے. اس لیے میں کبھی کبھار ڈرتا ہوں جب میں اور تم تھکتے ہیں نا, اور کہ یار اب جایا نہیں جا رہا, کہ 7ویں 8ویں 10ویں روزے میں تو ہماری چی نکل جاتی ہے, تو پھر میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ مت کرو, یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہے, توفیق باللہ ہے, چلے جاؤ. تم سے لے لی اگر اور کسی اور کو دے دی, پھر تم اللہ کی بات کر نہیں سکو گے, وہ اللہ کی بات کرے گا. تو اللہ سب کو توفیق, اللہ تعالیٰ سب کو سب اعمال خلوص دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شان رمضان, شان رمضان جان رہی, شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی, جو نظر میں نہیں تھا کنارہ ملا, ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میرے قابل احترام بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, میری بہنوں, اس امت پر اللہ کا عجیب احسان ہے, عجیب احسان ہے کہ کوئی ایسی خیر کی بات نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اس امت کے لیے کن تک نہیں پہنچائی. اور وسیم کوئی ایسی شر کی بات بھی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جس سے اس امت کو وارن نہیں کیا. واہ. کیونکہ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے, اور اس امت نے قیامت تک اللہ کی بات کو اونچا رکھنا ہے. اللہ اکبر, یہ جملہ امت محمدیہ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا. اچھا, جی ہاں, اللہ اکبر اس امت کو دیا گیا. ہاں, تو اور اس طرح سے اللہ نے کیا کیا فضائل اس امت کے بیان کیے, انشاءاللہ ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے. لوگوں نے بے شمار وظائف پوچھے ہیں, لوگوں نے بے شمار باتیں پوچھی ہیں, اور میرے عزیز دوستو, اسباب کا جو انکار کرے وہ جاہل ہے. اگر کوئی یہ کہے مجھے پیاس لگی میں پانی نہیں پیوں گا, اللہ بجھائیں گے, تو یہ جہالت کی نشانی ہے, کیونکہ پیاس کے وقت پانی پینے کا حکم بھی اللہ ہی کا ہے. صحیح. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کا حکم دیا ہے ان کو ساتھ پڑھنا ہے تاکہ اللہ کو ساتھ لے کر چلیں. سائمہ بہن لاہور سے پوچھتی ہیں, میرے شوہر جاب پر چلے جاتے ہیں اور بچے اسکول, میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں, ڈر لگتا ہے, کوئی وظیفہ بتائیے. میری بہن, ڈر کا تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اکیلا ہوں, اور اگر
ساتھ میں کوئی نگہبان ہو جائے اور احساس ہو کہ میرے ساتھ میرا کوئی نگہبان ہے تو ڈر کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نام گرامی میں ایک نام ہے یا حفیظو، اے نگہبان حفاظت کرنے والے۔ کسی بھی نماز کے بعد اس کو 100 دفعہ پڑھیں، اللہ پاک آپ کو ہر قسم کے خوف سے اور غم سے حفاظت میں رکھیں گے، بلکہ جب آپ پڑھیں تو دل میں شوہر کے لیے اور بچوں کے لیے بھی اس بات کی نیت کر لیں۔ کتنا آسان ہے وسیم، اور کچھ لمحوں کا کام ہے۔ 2 منٹ، یا حفیظو یا حفیظو، لیکن یہ کانسنٹریٹ کر کے، وہی والی میں بات کہتا ہوں کہ اس وقت کسی اور کام کے اندر نہیں پڑھنا۔ ویسے تو ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جب کھانا پکائیں اس وقت اگر زبان چل رہی ہو اللہ کی تعریف میں تو اس کا مزہ تو کھانے میں بھی آنے لگتا ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس وقت کوئی ایسا کام کرنا جس میں اللہ کی نافرمانی اور یا حفیظ تو بات نہیں بنے گی۔ سمی بھائی خانپور سے لکھتے ہیں میرا کاروبار چلتے چلتے رو باز زوال ہو گیا ہے، مسلسل خسارے میں جا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے۔ اللہ وسیم، یہ بات شاید تمہیں پتہ نہ ہو، لیکن نہیں، خیر پتہ تو ہوگی، تو یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ نظر حق ہے، ہاں نظر حق ہے، صحیح، لیکن وسیم یہ نظر اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ اگلے کو مار بھی سکتی ہے، جان سے جا سکتا ہے، جان سے جا سکتا ہے، آدمی جان سے جا سکتا ہے۔ اور نظر کا جو وبال ہے وہ اتنا زیادہ کہ یہ تمہارے سامنے جو پانی ہے نا اس کا رنگ پیلا ہو جائے گا۔ اچھا، نظر اتنی خطرناک چیز ہے، نظر کاروباروں کو ختم کر دیتی ہے، نظر 2 بھائیوں میں دشمنی کر دیتی ہے، نظر خاندان میں آگ لگا دیتی ہے، نظر ساس اور بہو میں رنجشیں پیدا کر دیتی ہے، نظر میاں اور بیوی کے تعلقات کو برباد کر دیتی ہے، نظر کاروبار کو ختم کر دیتی ہے، نظر انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ آپ نے اس نظر سے بچنے کا بھی ایک طریقہ بتایا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، آسان سا میرے ذہن میں آ گیا اس وقت، کہ صبح فجر کے بعد 3 قل پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان کو 3 دفعہ یعنی 9 دفعہ پڑھ لیا جائے، پڑھ لیں تو ہر قسم کی آسیب بلا نظر سے حفاظت رہتی ہے۔ میرے نبی نے ایک حکم اور فرمایا، یا فتاحو، یہ کاروبار کے لیے، یہ سمی بھائی کے لیے ہے، یا فتاحو یا رزاقو، اس کو کسی بھی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھیے، اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں انتہائی برکت عطا فرمائیں گے۔ اے کھولنے والے، اے روزی پہنچانے والے، کہ یہ کہ حال بھی من جانب اللہ ہے اور اس کا حل بھی من جانب اللہ ہے۔ راشد بھائی لاہور سے لکھتے ہیں میں بیرون ملک جا رہا ہوں ملازمت کے لیے، مسائل سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ماشاءاللہ یہ تو بہت زبردست بات ہے وسیم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صحیح پڑھا ماشاءاللہ آپ نے۔ اے پروردگار مجھے ہر مرحلے میں سچائی کے ساتھ داخل کر، سچائی کے ساتھ اس سے نکال، اور اپنے ہاں سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے راشد بھائی، اس کو ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیجئے جب آپ دعا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرض اپنی ضرورت کی، جو سب سے زیادہ ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو فرض نماز کے بعد مانگ لیا کرو۔ وسیم میں سچ کہتا ہوں قسم سے، یہ اتنا بڑا سچ ہے، صرف ہمارے یقین کمزور ہیں۔ فرض نماز کے بعد کی دعا نہیں رد ہوتی، طے ہے، یہ بات ہے، یہ نہیں رد ہو سکتی۔ ہاں، تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس وقت مانگ لیا کرو، تو جب فرض نماز پڑھیں گے تو فرض نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوگی وہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کے قبول کرنے کا بہترین ٹائم کیا ہے، کبھی آگے پیچھے کر لیتے ہیں۔ اور یہ میرے دوستوں، یہ شاہنواز بھائی کراچی سے لکھتے ہیں اپنی زندگی میں پیچھے نظر ڈالتا ہوں تو سوائے نافرمانی کے کچھ نظر نہیں آتا، اب تو اللہ سے مانگتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، میرے گناہوں کی معافی کے لیے
کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھو شیطان سے 2 دفعہ دھوکہ نہ کھانا. پہلی دفعہ تم نے دھوکہ کھایا نافرمانی کرتے وقت, دوسری دفعہ اللہ سے معافی مانگتے وقت دھوکہ نہ کھانا. اس کی پوری کوشش ہوگی تجھے معافی نہ مانگنے دے. یہ دعا پڑھو, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عہدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کو سکھایا ہے. سید الاستغفار اس کا نام ہے. شاید آپ کو ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھنے کا اس کو موقع ملے. کسی بڑے سے پوچھ لو, اس کو ایک مرتبہ پڑھ لو, سب صفائی ہو جائے گی. شیطان سے 2 دفعہ دھوکہ نہ کھانا. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور بس یہ لوگ ہمیں پوچھتے رہتے ہیں مختلف وظائف, تو آپ ہمیں جو ہمارے ایڈریسز آپ کو آتے رہتے ہیں ہمارے SMS کے, سوشل میڈیا کے, اس پر آپ اپنے پرابلمز اپنے کوئریز لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اور جنید بھائی انشاءاللہ روزانہ اسی وقت تقریباً سحر کی نشریات میں وظائف بتایا کریں گے. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. سیٹ پر مجھے بڑی دیر سے جب سے ہم نے آغاز کیا ہے جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب نظر آ رہے ہیں, تو ان سے بھی سنیں گے اور بہت کچھ اور ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ. زندگی صبر سے آشنا ہو گئی, شان رمضان دہر میں آ جانے رمضان, شان رمضان. زندگی صبر سے آشنا ہو گئی, شان رمضان دہر میں آیا. شان رمضان کا ہمارا لطف دوبالا ہو جاتا ہے, اور چاہے وہ طاق راتیں ہوں, چاہے وہ ابتدائی ایام ہو جیسا کہ اب, چاہے وہ 27ویں شب ہو جب ہم بس الوداع کہہ رہے ہوتے ہیں ماہ رمضان المبارک کو, جب جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نشریات میں, تو بس ایک مزہ ہی آ جاتا ہے, سرور آ جاتا ہے. اور ابھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ اس طریقے سے جو ہے وہ یہاں نیچے بیٹھ جاتے ہیں جب میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کے قدموں میں نہیں بیٹھ رہے ہیں, ہم ثنا خان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ رہے ہیں. تو بس اسی کے صدقے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بلندیاں عطا فرمائے گا انشاءاللہ یہاں قدموں میں بیٹھنے کے صدقے. صدیق میں بالکل وقت نہیں لوں گا چونکہ لوگ آپ کو زیادہ سننا چاہتے ہیں, لیکن میری گزارش یہ اگر ہم درود پاک سے اگر آغاز کریں تو کیا ہی بات ہے. میں بھی آپ کو شان رمضان میں پوری نشریات اور دیکھنے والوں سننے والوں کو یہاں حاضرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. ایک صنف علی, سبحان اللہ, ایک
ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا صلی علی سیدنا و مولانا محمد جس وقت حلیمہ کی گودی سبحان اللہ جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جھوم رہے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کچھ طاقتیاں کتھے جالڑیاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سبحان اللہ سبحان اسماعیل اللہ بھائی واہ 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 سبحان اللہ جو آپ کہیں اس کو اچھا جو ہم کہیں بھائی میری تو خواہش ہے میرا آپ ایسی میرے دل میں یہ آ رہی ہے جو نعت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے پڑھتے ہیں جو آپ سید الانبیاء کو سناتے ہیں وہ سنا دیں اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضا کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والے جو طواف روضہ اقدس کرے مست بے خود وجد کرتے ان ہواؤں کو
جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں اسماعیل بھائی اس کا تو جواب یقیناً آتا ہوگا. کیا بات ہے. اس مدحت کا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی سے جواب نہ آتا ہو. انہوں نے کہا نا جو آپ کہیں تو میں یہ کلام کہنے, آپ یقین مانیے یہی کلام کہنے لگا تھا, اور آپ نے کہا وہی کلام پڑھ دیجیے جو کہ آپ وہاں جا کر عرض کرتے ہیں. اب تم مجھے پیر مان لو اپنا, اب تم مجھے اپنا پیر مان لو. میں آپ کو مانا ہوا ہے پہلے سے بھائی, اس میں تو کوئی شک ہے, کوئی دو رائے. صدیق بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. نشریات آگے بڑھے گی. ابھی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارا کوئی سیگمنٹ آپ ذرا سے بیٹھے رہیں گے, تھوڑا اور ہمیں لطف آئے گا شان علم میں. اور پھر جب ہمارے سارے بھائی پڑھیں گے تو اس میں بھی صدیق بھائی ساتھ ہوں گے تو لطف آئے گا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.